مووی چاہتے پے او بھائی مووی والے آندے پن مووی اے مووی چاہتے پے آندے پن تھلے رکھیے تو ٹھیک نہیں تھلے رکھ دیے چلو ٹھیک ایک نال ہی جوڑ کے رکھ بیلون بند کر لینا ٹھیکیدار صاحب یہ دروازہ بند کر دیو یار الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام من قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور
الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر حضرت علامہ مولانا شاہد محمود چشتی صاحب گولوی دامت برکاتہم العالیہ، معززین مہمانان خصوصی، علماء کرام، ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلک حقہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے غیور سنی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں محترم جناب مستری محمد شریف ٹھیکیدار صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس محفل میں فقیر کو مدعو کیا. نہیں بیٹھ دو، چپ کر کے بیٹھ. پہلے بھی میں مسجد حاضہ میں کئی مرتبہ بحمداللہ حاضر ہوا. اس سال بھی ٹھیکیدار صاحب نے اس محفل کا ایک مرتبہ پھر انعقاد کیا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ آج کی یہ محفل مبارکہ محفل میلاد کے ساتھ ساتھ آپ کے صاحبزادے کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، جو ایک حادثے میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے صاحبزادے کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اور آج کا یہ اہتمام ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے قبول فرمائے. قرآن مجید والفرقان الحمید کی جس آیہ بینہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عظم نوالہ اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں فاتبعونی، میری اتباع کرنی پڑے گی. تو تم میری اتباع کرو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حضور کی اتباع کرو، حضور کی پیروی کرو. جب تم حضور کی پیروی کرو گے، حضور کی اتباع کرو گے، تو اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ بڑا شاندار ہوگا. بیچ میں جب تک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس وقت تک محبت من جانب الواحد ہے. یہ دعوی محبت بھی ایک طرف ہے، یک طرفہ ہے، اور اس دعوی محبت سے اس کا رزلٹ بھی نہیں مل رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ آیا اس محبت کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، اس محبت سے کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک بیچ میں وہ ذات نہیں ہے جس ذات کے ذریعے سے ہمیں معرفت الہی کا کمال حاصل ہوا ہے. اس وقت تک پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ جو محبت کا دعویٰ ہے اس کا کوئی بینیفٹ بھی ہے یا نہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہیں کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تم دعوے دار ہو اس بات کے کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو اس محبت کے لیے، اس بات کے لیے جو تم کہہ رہے ہو، حضرت ابو بکر
اس بات کے ثبوت کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ اب تک بیچ میں ذات مصطفیٰ نہیں ہے تو ان کا وہ محبت کرنا بھی قبول نہیں ہو رہا، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی قبول نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو بھی اس محبت کی ضرورت نہیں ہے جو نبی کے واسطے کے بغیر ہو۔ اللہ کو کسی بندے کے اس پیار کی ضرورت نہیں ہے جو نبی کے واسطے کے بغیر ہو۔ اسے ان سجدوں کی بھی ضرورت نہیں، اسے ان عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں، اسے ان ریاضتوں کی بھی ضرورت نہیں، اسے اس اللہ اللہ کرنے والے کا یہ کہنا بھی ضروری نہیں جو حضور کے واسطے کے بغیر ہو۔ وہ تو چاہتا ہے پیارے یہ مجھے سجدہ کریں پر ان کا سجدہ بھی خود سے نہ ہو، یہ تجھے دیکھ کے مجھے سجدہ کریں، ان کا سجدہ بھی تیرے سجدے کی نقل ہو تو قبول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ صحابہ کرام کو کیا پتا تھا نماز کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کیا جانتے تھے نماز کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے نماز کی شکل تک نہ دیکھی ہو انہیں کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ کے لیے یہ بات بڑی عجب سی بات تھی۔ انہوں نے کہا سرکار یہ جو آپ فرما رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کیا چیز ہے نماز جسے ہم قائم کریں؟ انہیں پتا نہ تھا۔ حضرات وقار ایک نئی شے کا ذکر اگر میں آپ کے سامنے کر دوں تو آپ کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمیں اس پر عمل پیرا کس طرح ہونا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو سرکار نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ کا حکم آیا نماز قائم کرو۔ اب صحابہ حیران تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھے، منہ کدھر ہونا چاہیے، سمت کیا ہونی چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے۔ حضرات وقار صحابہ نے بڑی حیرت میں ڈوب کر سرکار سے کہا سرکار نماز پڑھے تو صحیح پر کیسے پڑھے؟ نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیسے نماز پڑھنی پڑے گی؟ سمت کیا ہو، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو، اونٹ پر بیٹھا ہوا ہو، وضو کرنا نہیں کرنا، طریقہ کار کیا ہوگا، کیا اسٹائل ہوگا؟ کیا لاتیں آسمان کی طرف کریں گے یا لیٹ کر پڑھیں گے یا منہ کسی جس سمت مرضی کر لیں گے، منہ آسمان کی طرف کریں گے، کیا کریں گے؟ تو سرکار نے فرمایا سلو، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ کہا کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ گویا کہ نماز کیا ہوا؟ نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہوا۔ سجدے بھی وہ ہیں جن سجدوں میں واسطہ نبی کا ہو، حج بھی وہ ہے جس حج میں واسطہ نبی کا ہو، عبادت بھی وہی ہے جس عبادت میں طریقہ نبی کا ہو، ورنہ تو خالی پھیرے کر رہا ہے۔ اگر تو بغیر نبی کے واسطے کے بغیر طواف کعبہ کرتا ہے، ارے وہ طواف نہیں ہے، وہ خالی پھیرے ہیں، وہ 7 چکر ہیں جو تو اپنے نصیب کے کاٹ رہا ہے۔ اگر تو نبی کے واسطے کے بغیر سجدے کرتا ہے، ارے یہ سجدے نہیں ہے، یہ خالی ٹکرے ہیں جو تو مار رہا ہے۔ ارے اگر تو نبی کے واسطے کے بغیر زکات دیتا ہے تو یہ زکات نہیں ہے، یہ اپنے مال کا زیاں ہے جو تو کر رہا ہے۔ اگر تو نبی کے واسطے کے بغیر روزے رکھتا ہے تو یہ روزے نہیں ہے، ارے خالی تو اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ صبح سے شام تک پیاسا رہ کر تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ ہاں ہاں، ارے سجدے وہی سجدے ہیں، نمازیں وہی نمازیں ہیں، حج وہی حج ہے، زکات وہی زکات ہے، روزے وہی روزے ہیں، عبادت وہی عبادت ہے جس میں نبی کا واسطہ ہو۔ بغیر نبی کے واسطے ہر شے بالکل اسی طرح صفر پر کھڑی ہے، اور اگر نبی کا واسطہ ہو جائے تو ذرہ بھی رش کے کمر بن جایا کرتے ہیں، ذرہ بھی رش کے کمر بن جاتے ہیں۔ مطلب کوئی پلاننگ ہے کہ ادھر والا نعرہ لگائے گا تو ادھر والے جواب نہیں دیں گے، کوئی ایسی سیٹنگ ہے؟ تو ادھر سے تو ایک یہ بچہ بولا ہے بس، یہ چادر والا، باقی کوئی بھی نہیں بولا، سب کو دیکھ رہا تھا۔ انج نہیں دیتا جن دینا چاہیے، ان پلا جا جواب دے میں بھی دے رہا۔
جزاک اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا حضرات جی وقار، عبادت وہی عبادت ہے جو نبی کی اتباع میں ہو. جو نبی کی اتباع میں وہ عبادت ہے. بولو جو نبی کی اتباع میں وہ کیا ہے؟ آپ احباب کو کوئی تھوڑی سی پریشانی لاحق ہے؟ کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ توجہ کریں تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی توجہ کریں. عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت وہی عبادت ہے جو نبی کی اتباع میں ہے، اور جو نبی کی اتباع میں نہیں ہے وہ عبادت نہیں. حضرات جی وقار، اگر بیچ میں ذات مصطفیٰ نہ ہو نا، حضور کی ذات بیچ میں نہ ہو، تو بندہ بالکل صفر پر کھڑا ہے، بالکل زیرو پر کھڑا ہے. اور اگر بات آ جائے بیچ میں ذات مصطفیٰ کی، بس حضور کا تعلق بندے کو رشک کمر کر دیتا ہے. کوئی جوڑ ایسا جوڑ ہی نہیں ہے جو نبی کے واسطے کے بغیر ہو. جوڑ ہے ہی وہی جس جوڑ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ شامل ہو. جس بات میں نبی کا تعلق نہیں ہے، بندہ لاکھ کہتا رہے کہ میں تکمیل تک پہنچ گیا ہوں، خدا کی قسم اس کی تکمیل، وہ تکمیل کی تے تک نہیں پہنچا. اور اگر بیچ میں آ جائے ذات مصطفیٰ کا واسطہ، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود اس کا رزلٹ بیان کرتا ہے، خود اس کا فائدہ بیان کرتا ہے کہ پیارے تیرے بغیر آئیں گے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. بریلی کا تاجدار کہتا ہے، عشق کا مفتی کہتا ہے، کہتا بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، رے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے، کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. ارے اصل الاصول بندگی اس تاج ورگی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج ورگی ہے جی. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ممکن ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یہ بریلی کے تاجدار کا کلام ہے نا، سب کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو ممکن ہے آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو. میں سمجھا دوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں اپنی جان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا. جان بچانا فرض ہے. حضرات جی وقار، ہوں مستی کی تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، جب تک تقریر نہیں مکنی چاہنا نہیں. ممکن ہے آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو. بریلی کا تاجدار کہتا ہے جان بچانا فرض ہے. سیدنا صدیق اکبر غار میں ہے، سیدنا صدیق اکبر غار میں ہے، سانپ ڈنگ مار رہا ہے، پتہ بھی چل گیا کہ سانپ ہے، اور پتہ بھی چل گیا کہ بڑا پرانا سانپ ہے، پتہ بھی چل گیا کہ ڈنگ مار رہا ہے. حضرات جی وقار، لیکن قربان جاؤں، حضرت صدیق اکبر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کی جان کو تحفظ دے رہے ہیں. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کی جان کو تحفظ دے رہے ہیں کہ صدیق کو کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، صدیق کی جان جاتی ہے تو چلی جائے. یا رسول اللہ، آپ کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے. حضرت وقار، حضرت علی المرتضیٰ اپنی نماز کی حفاظت کیے بغیر نماز جا رہی ہے، اور صرف اس فکر سے نبی کو نہیں اٹھا رہے کہ میں اٹھاؤں گا نبی کے آرام میں خلل آئے گا. نماز عصر کی تھی، سب سے اعلیٰ جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز نہیں پڑھ رہے، سرکار کے آرام کو تحفظ پہنچا رہے ہیں کہ میرے سجدے قضا ہوتے ہیں تو ہو جائے، کا جو سجدوں کی قضا ہو وہ پھر ادا ہو، لیکن یہ نظروں کی قضا پھر کب ادا ہو.
جو سجدوں کی قضا ہے وہ پھر ادا ہوگی، پر یہ نظروں کی قضا کب ادا ہو؟ حضرات جی وقار وہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے جان وار دی، یہاں حضرت علی المرتضیٰ نے نماز وار دی۔ جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ حضرات جی وقار یہ دونوں وہ کبائر صحابہ ہیں، ایک خلفائے راشدین کی ابتدا پر ہے اور ایک خلفائے راشدین کی انتہا پر ہے۔ ایک بھی خلیفہ ہے، دوسرا بھی خلیفہ ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یار غار ہے اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ہے۔ حضرات وقار دونوں کے مراتب بڑے اعلیٰ ہیں، کوئی عام کوئی ادنا صحابی نہیں، صحابی بھی وہ ہے جن کے فضائل سے احادیث مبارکہ میں کثرت وارد ہوئی ہے۔ حضرات وقار وہ صحابی، یہ تیرے میرے عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے جن کا عقیدہ، جن کی گفتگو، جن کا کلام، جن کا خیال، جن کا تفکر، جن کا انداز، جن کا عمل، جن کی سنت، جن کی سیرت ہمارے پر نبی نے لازم قرار دی ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ حضرات وقار وہ اپنی جان نچھاور کر کے ادھر اپنی نماز نچھاور کر کے بتا رہے تھے لوگوں جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، لیکن وہ جان بھی کسی کام کی نہیں جو نبی کے جان کو تحفظ دیے بغیر ملے، اور وہ نماز بھی کسی کام کی نہیں جو نبی علیہ السلام والسلام کے آرام میں خلل ڈال کے نصیب۔ وہ جان بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ جان بھی کسی کام کی نہیں جو نبی کو چھوڑ کے ملے، یہ جو نبی کی جان کے تحفظ کیے بغیر ملے وہ جان کسی کام کی، بولو نہیں، بولو وہ جان کسی کام کی، اور وہ نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے جو نبی کے آرام میں خلل ڈال کے نصیب ہو۔ حضرت علی نے نماز قربان کر دی، حضرت صدیق نے جان قربان کر دی۔ بریلی کا تاجدار اسی لیے کہتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں۔ فرائض، فرض کا مطلب سمجھتے ہو، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہو، اور فرو کا مطلب ہوتا ہے اصل کی نقل۔ فرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل کی نقل۔ فرو سے کہتے ہیں یعنی ایک اصل ہے ایک نقل ہے، یعنی بعد میں، فرع کہہ لو یعنی بعد میں، اصل وہ ہے جو پہلے اور فرع وہ ہے جو اب۔ فرو کا مطلب ہوا کہ یہ فرض ہوا ہے لیکن بعد میں، اس سے پہلے کیا فرض ہے؟ بریلی کا تاجدار کہتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ارے اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے پتہ چلا کہ نبی کی بندگی اصل ہے، نبی کی اطاعت اصل ہے، نبی کی فرما برداری اصل ہے، نبی سے محبت اصل ہے، باقی جو کچھ ہے فرع ہے۔ فرع اصل کے تابع ہوتی ہے، اصل ہو تو فرع ہوتی ہے اور اصل نہ ہو تو فرع نہیں ہوتی۔ بریلی کا تاجدار سمجھا رہا ہے اور نبی کی اتباع میں آ جاؤ، باقی سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے۔ اور اگر نبی کی اتباع نہیں، نبی سے پیار نہیں، تو باقی کوئی عمل بھی فائدے مند۔ اسی کو کہتے ہیں جینا نبی کے نام کا اور مرنا بھی نبی کے نام کا۔ اور زندگی ہے ہی وہی اچھی جو نبی کے نام پر جی جائے، اور موت وہی اچھی جو نبی کے نام پر موت آ جائے۔ جو نبی کے نام پر آ جائے وہ موت بھی اچھی ہے، اور زندگی وہی اچھی جو نبی کے نام پر بندہ جیے۔ میں کہتا ہوں 100 سال کی زندگی سے ایک دن نبی کی محبت میں فخر سے جینا بہت بہتر ہے۔ بندہ 100 سال کی زندگی گزارے، میں کہتا ہوں اس سے بہت اچھا ہے فخر سے جیے اور نبی کی محبت میں۔ اگر کوئی گستاخ 100 سال جیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نبی کی محبت کرنے والا، نبی کا عاشق ایک دن جیتا ہے، ایک دن، تو اس 100 سالہ زندگی سے وہ ایک دن 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار مزار، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں شیطان نے خبر چلا دی، اس نے کہا شہید کر دیا گیا۔
خبر چل گئی جنگ عہد میں، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے یہ خبر سن کر۔ کچھ تھے حضرات ابی بکر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے مسلمان، کچھ مسلمان تھے وہ لڑ رہے تھے، اور کچھ مسلمان تھے وہ ایک گروہ بنا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھ گئے ہو، کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو اس گروہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا شفیع صاحب جا رہے تو زیادہ لمبی گل نہیں، بیٹھو تھوڑی دیر، کدی کدی بیٹھیا کرو، چلو بس تھوڑی دیر مک جائے گا کام، آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ اور رہ گیا۔ کہیں ضروری تو نہیں ہے نا جانا؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر تسی آکے میں زبردستی بوا چھڑیا جی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کاکا بہ جا، میں کیا کہہ رہا تھا بھائی پتہ نہیں؟ ہاں مہربانی، جزاک اللہ، توجہ کرو بھائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ گروہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے تو اب لڑنا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جن کے لیے لڑ رہے تھے یعنی سرکار کو شہید کر دیا گیا، اب کیا لڑنا؟ جواب سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں اگر وہی نہیں رہے تو پھر ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ جواب سنو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا اگر وہی نہیں رہے تو پھر زندہ رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا زندگی وہی اچھی جو نام مصطفیٰ پر ہو، اور موت بھی وہ اچھی جو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ حضرات ابی بکر اگر دل میں رسول اللہ کا پیار نہیں ہے، اگر دل میں رسول اللہ کا عشق نہیں ہے، اگر دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ زندگی نہیں ہے، بالکل بیکار ہے۔ ارے ایک دن جیو لیکن جیو اس طرح کہ ہم جیتے ہیں رسول اللہ کا پیار دل میں لے کر، ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو نبی سے پیار کرتا ہے، اور ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں جو رسول اللہ کا دشمن ہے۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں اودے تے موتردا نہیں، لوگ کہتے ہیں میں اودے تے تھکدا نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ارے پیشاب بھی بات کی بات ہے، تھوکنا بھی بات کی بات ہے۔ ارے جو نبی کا گستاخ ہے اور ساڈا موتر اودے کولوں چنگا اسی اونوں دیکھنا بھی پسند نہیں کردے جڑا نبی دا گستاخ ہے، جو نبی کا گستاخ ہے ہماری ناپاکی اس سے اچھی ہے، اس لیے کہ زندگی نام ہی اس کا ہے جو پیار میں رسول اللہ کے گزرے، زندگی نام ہی اس کا ہے جو حضور کے پیار میں گزرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے بتایا ہے، اپنے عمل سے یہ بتایا ہے کہ لوگوں جینا تو صرف محبت مصطفیٰ میں جینا، اور اگر کوئی رسول اللہ کا نہیں ہے، اگر کوئی حضور کا نہیں ہے تو مت کہنا کہ میرا رشتہ دار ہے، وہ جڑا رسول دا نہیں ہو تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جڑا رسول دا نہیں ہو تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی تو نام ہی اسی کا ہے کہ حضور کے پیار میں جیا جائے، حضور کے پیار میں مرا جائے، اور اگر یہ فکر نہیں ہے تو پھر میاں تیار ہو جا کہ کل تجھے قیامت کے دن اور قبر میں رسول اللہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کھاندہ حضور دا ہے، گیت حضور کے گانے چاہیے، نام حضور کا لیتا ہے، لنگر حضور کا کھاتا ہے، پلتا حضور کے لنگر پر ہے، اور دوستیاں ان سے رکھتا ہے جو رسول اللہ کے دشمن ہے۔ ذرا جا کر دیکھنا فیصلہ آباد میں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے ذرا جا کر دیکھنا فیصلہ آباد میں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر سر جھکا کر بیٹھ، پھر دیکھ تیرے دل کو کیفیت کیا نصیب ہوتی ہے، پھر دیکھنا تیرے دل کو کیا کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اتنی روحانیت طاری ہوتی ہے دل پر، دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ چند لمحے ذرا محدث اعظم پاکستان کی قبر انور کے گرد بیٹھ کر سر جھکا، پھر دیکھ دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ حضرات ابی بکر یہ کون تھے جنہوں نے برملا سنی کانفرنس میں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کا شکر ہے یہ ہاتھ آج تک کسی گستاخ رسول سے مس نہیں ہوا۔ برملا ہاتھ اٹھا کر سنی کانفرنس میں کہا کہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے یہ ہاتھ آج تک کسی گستاخ رسول سے جڑا نہیں ہے۔ ابی بکر ایک شیعہ ڈی سی او تھا، فیصلہ آباد میں ڈی سی او بن کر آیا،
اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں گستاخ رسول سے ہاتھ نہیں ملاتا. انہوں نے کہا میں دیکھنا کنج نہیں ملاندے ہیں. وہ گیا, حضرت سامنے سے آ رہے تھے, ادھر سے وہ گیا, سپاہیوں نے بتایا کہ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں یہ ہاتھ کسی گستاخ رسول سے ٹچ نہیں ہوا. حضرت جی وقار وہ گیا حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کے پاس اور کہا السلام علیکم, میں ڈی سی ہوں, اس شہر میں ڈی سی ہوں بن کے آیا ہوں. ہاتھ آگے بڑھایا, میں قربان محدث اعظم کی نظر پر, آج ڈی سی آیا ہے لیکن محدث اعظم کے الفاظ سنو. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ انہیں کیا پتا کہ میں کون ہوں اور میں شیعہ ہوں اور میں ہاتھ بڑھاؤں گا یہ ملا لیں گے. محدث اعظم نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں اور پھر سر اٹھا کر کہا میں گستاخ صحابہ سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. حضرات جی وقار ہم نے تو کھیل بنایا ہوا ہے, ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں کھیڈ ہے, ہم تو کہتے ہیں مذاق ہے. اور کوئی نہیں گل خیر ہے, چلے گا چلے گا. کیوں ساڈے پیو دا دین ہے, چلے گا کوئی ساڈے دادے دا دین ہے. اور یہاں کچھ نہیں چلے گا, یہاں صرف وہی چلے گا جو رسول اللہ کہیں گے. دین وہی ہے جو رسول اللہ کا دین ہے, ایمان بھی وہی ہے جو رسول اللہ کے در سے ملا ہے. ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے, ہم تو کھیل سمجھتے ہیں. حضرات جی وقار خدا کی عزت کی قسم اگر ہم یہ دوگلا پالیسی رکھتے ہیں نا تو پھر رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. کا یک دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا, یا وٹا بن یا موم بن. یہ دونوں کیفیت رکھنا یہ تو منافقت ہے. اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق کیا ہے؟ فرمایا جہنم کا جو نچلا طبقہ ہے نا اس میں سڑیں گے. اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو منافق سے. بولو کس سے پہنچتا ہے؟ مسلمان ہے نا پتہ ہے مسلمان ہے, کافر ہے پتہ ہے کافر ہے, لیکن یہ جو منافق ہوتا ہے نا یہ دو منہ کا سانپ ہوتا ہے, یہ دونوں طرف رہتا ہے, یہ دونوں طرف رہتا ہے, ادھر آتا ہے تو ادھر, ادھر آتا ہے تو ادھر. اسلام کو آج تک جو نقصان پہنچا ہے وہ منافق سے پہنچا ہے. منافقین کے ٹولے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. حضرات جی وقار محبت کا تقاضا یہ ہے, اگر تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں, اگر تو کہتا ہے کہ میرے دل میں محبت مصطفیٰ ہے, اگر تیرا میرا یہ یقین ہے کہ ہمارا جینا مرنا رسول اللہ کے لیے ہے, تو پھر حضرات جی وقار تقاضا محبت یہ نہیں ہوتا کہ دوستیاں سب سے رکھی جائیں. ارے باپ سے محبت ہے, کوئی باپ کو گالی دے تو اسے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر رسول اللہ کو گالیاں دینے والے کہ رسول اللہ کے اصحاب کو گالیاں دینے والے بندہ ان سے تعلق جوڑ کے رکھے. ارے تقاضا محبت یہ ہے کہ اگر باپ کو کوئی گالی دے میں اس سے گفتگو نہیں کرتا, ماں کو کوئی گالی دے میں اس سے گفتگو نہیں کرتا, میں اس سے بدلہ لینے کو تیار رہتا ہوں, میں اس سے لڑائی کو تیار رہتا ہوں, اس لیے کہ تو نے میرے باپ کو گالی دی ہے. ارے میں پوچھتا ہوں ماں باپ کی محبت پر حق, ماں باپ کا جو حق ہے وہ پر حق, ماں باپ کا جو پیار ہے وہ برحق, لیکن اس ہستی کے بارے میں کیا کہے گا جس پر ارے ایک نہیں دو نہیں, ارے زمین نہیں آسمان کے بھی سارے ماں باپ قربان ہو, اگر اس کی محبت دل میں نہیں تو پھر ماں باپ کی محبت کا بھی فائدہ نہیں. ارے اگر ماں باپ کے دشمن سے بات نہیں کی جاتی تو پھر تقاضا ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کو ہم اپنی پاؤں کی ٹھوکر میں بھی نہ رکھیں اور بتا دیں یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے, اور جو آپ کا ہے اگر وہ مٹی بھی ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. اگر مٹی بھی ہے تو ہم اسے فخر سے اپنے سر پہ ڈالنا پسند کریں گے, کیونکہ ہے جو رسول اللہ کی, ہے جو رسول اللہ کی. اور اگر وہ سونا بھی ہے پر سرکار سے تعلق نہیں ہے تو ہم تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں پیار, اتباع اسے کہتے ہیں, اتباع اسے کہتے ہیں. خالی ناموں سے نہیں ہوتا. ابھی علامہ شاہد مجھے بتا رہے تھے
پنڈی بٹیاں والو، طاہرہ مسجد والو، 5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے ربیع الاول میں علماء کو بلانے پر. کتنے؟ 5 لاکھ. یہ وہ ہے جو خالی علماء کو دیا. پھر لنگر پکے الگ، اشتہار لگے الگ، ایکو والے کو دیے الگ، مووی والے کو دیے الگ. یہ سارے خرچے میں لاؤ، یہ تو کوئی بات 60-70 لاکھ میں جاتی ہے. اور 60-70 لاکھ روپے لگ کر بھی ابھی تک اگر تمہیں عقیدہ نہیں آیا تو پھر کرنے کی پڑے ہو. ابھی تک اگر تمہارا عقیدہ ہی پکا نہیں ہوا، اتنے لاکھ روپے لگا کر بھی ابھی تک تمہیں اگر یہی فکر نہیں بیدار ہوئی کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے، ابھی تک اگر تمہیں یہی نہیں پتا چلا کہ کس کی محفل میں جانا ہے کس کی محفل میں نہیں جانا، ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ مہمان خصوصی کسے بنانا ہے کسے نہیں بنانا، ابھی تک اگر یہی پتا نہیں چلا کہ کس کے ہاتھ چومنے کس کے ہاتھ نہیں چومنے، تو پھر کیوں ٹائم پہ ضائع کر دیو اپنا بھی تے ساڈا بھی؟ پھر نہ ٹائم برباد کرو یار. اگر اتنا خرچہ کر کے بھی یہی نہیں پتا چلا آخر ان محفلوں کا، ان تقریروں کا، اس خرچے کا فائدہ کیا ہے، ابھی تک اگر یہی سمجھ نہیں آئی کہ جانا کدھر ہے. اور پھر الفاظ یہ جی میں بندہ آندا کہ وہ نماز ہی پڑھنی ہے سارے پیچھے پڑھ لو، تو محفل ہی ہے محفل سرکار کا ذکر ہے جتنے مرضی دور جاؤ. اگر یہی کرنا ہے تو پھر اگلے بھی صحیح کہتے ہیں محفل ہے حضور دی محفل ہے جاؤ. جے کدی یہی گل ہے بھائی حضور دی محفل ہے جانا چاہیے تو پھر اگلے کا اعتراض ٹھیک ہے نا، پھر نماز ہی پڑھنی ہے جہدے پیچھے مرضی پڑھو پھر ٹھیک ہے. پھر جواب کی ہے پڑھنی تے نماز ہے پر او دے پیچھے نہیں پڑھنی جڑا گستاخ رسول ہے. اللہ نے سجدہ کرنا نا، کپڑا لینے جاتے ہو 10 دکانوں پہ گھومتے ہو، کتنی دکانوں پر؟ 10 دکانوں پہ. کہنے نہیں اتنے میں نہیں سمجھ آتی ہے ٹھیک نہیں، اگلی دکان تے کا کرو نا کپڑا ہی لینا ہے بس بدن ہی چھپانا ہے بس پالو کی ہے آندا نہیں ہے میں ہلکی کوالٹی جب لگتا ہے تے کپڑا تو ہلکی کوالٹی دا نہ پاویں تے امام ہلکی کوالٹی دا بنا لے. چنگا رہ گیا بھائی، کپڑا تو ہلکی کوالٹی دا نہ پاویں تے امام ہلکی کوالٹی دا. جنج بھی یہ چلے گا اور جنج بھی نہیں چلے گا. جد کپڑا ہلکی کوالٹی دا نہیں پاندا تو پھر امام بھی ہلکی کوالٹی دا نہ بنا. کیوں؟ جے کپڑا پانا دنیا ہے تے امام بنانا دین ہے. جد تیری دنیا ہلکی کوالٹی دی نہیں تے پھر تیرا دین ہلکی کوالٹی دا کیوں ہوئے؟ جب تیری دنیا ہلکی کوالٹی دی نہیں تو پھر تیرا دین ہلکی کوالٹی دا کیوں ہوئے؟ اور جب تیری دنیا اعلیٰ کوالٹی دی تو تیرا دین دنیا تو بھی زیادہ اعلیٰ کوالٹی دا ہونا چاہیے. انجی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آواز آئے بھائی، انجی ہونا چاہیے نا. کہ نماز کدے پیچھے پڑھنی جیڑا عاشق رسول ہے. آواز آئے جیڑا تے محفل کدی جانا او دی محفل جانا جیڑا تے اگر کوئی صحابہ نو گالیاں کڈے تے پھر آ کے میں محفل سجائیے تے جاؤ گے؟ آواز آئے بھائی. پھر آکھو نہیں کوئی نہیں حضور دی محفل جانا چاہیے جاؤ گے؟ تے تسی تے ٹر گئے حضور دی محفل کر کے تے او اگلے پر دن صحابہ نو گالیاں تے کل رسول اللہ نو کی منہ کھاؤ گے؟ میں جواب دیو میں جواب. مسجد زرار انہوں نے بنائی سی جڑے منافق ہیں اور او کافر سن منافق سن. انہاں مسجد زرار بنائی تے انہاں آکھے یا رسول اللہ اساں مسجد بنائی آؤ نماز پڑھو. ہن رسول نو پہ دعوت دیندے نماز پڑھن دی اللہ اللہ کرن دی تے بنی تے مسجد ہے. اسی جاننے کوئی نہیں اللہ دا ذکر ہے کتے بھی پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے کتے بھی پڑھ لو. تے یہ گل تواڈے تے میرے واسطے زیادہ اہم نہیں جنی رسول اللہ واسطے اہم ہے. اسی جاننے نماز پڑھ لو کتے بھی پڑھ لو. قرآن آندا ہے انہاں آ کے دعوت دیتی کہ یا رسول اللہ اساں مسجد بنائی آؤ ساڈی مسجد دی نماز پڑھو. اللہ آندا سونیا اوتھے نہیں جانا، اوتھے نہیں جانا. پھر اس مسجد نو بنیا گیا اوتھے کچرے دا ڈھیر بنایا گیا. کیوں؟ اللہ نے سونیا انہاں مسجد نہیں بنائی ایتھے انہاں منافقت دا گھر بنایا ہے. مسجد او اے جڑی تقوی دی بنیاد تے ہوئے. تے اللہ رسول اللہ نو منع کر دیتا کہ سونیا اوتھے نہیں پڑھنی. جے کدی یہی گل ہے کوئی نہیں نماز ہی پڑھنی ہے جتھے مرضی پڑھو تو پھر سرکار نو اللہ منع نہ کردا. یہ تو ثابت ہویا کہ نماز پڑھنی ہے تاں ہی جاندے ہاں اور نماز پڑھنی ہے تے کتھے بھی پڑھ لو. نہیں اور بندہ آکھے نماز پڑھنی ہے تاں ہی تے ہر پاسے نہیں ہوندی، صرف او دے پیچھے ہوندی ہے جڑا حضور دا عاشق ہے.
یعنی دین نو تسے اتنی ہلکا سمجھا ہویا کہ جتے مرضی پڑھ لو، نہیں جتے مرضی والا کام نہیں، اور گل ہوئے دین ہوئے ایمان ہوئے جڑا اتباع مصطفیٰ جو جے کدی رسول اللہ دی اتباع نہیں تے کوئی فائدہ، آواز آئے بھائی کوئی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، یہ تیری میری بات نہیں ہے حضرات جی وقار، اللہ ارشاد فرماتا ہے پیارے ان سے کہہ دو اگر یہ تجھ سے پیار نہیں کرتے، پیارے ان سے کہہ دو اگر یہ تیری اتباع نہیں کرتے، نہ ان کے پیار کی ضرورت، نہ ان کے سجدوں کی ضرورت، نہ ان کی عبادت کی ضرورت، نہ ان کے تقوی کی ضرورت، نہ ان کے روزوں کی ضرورت، نہ ان کے حج کی ضرورت، نہ ان کی زکات کی ضرورت، یا اللہ کیا کہوں، فرمایا ان سے کہہ دو اتبعونی، میری اتباع کرو۔ پیارے جب یہ تیری اتباع کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تم لوگ چپ رہنا، پھر تم نہ کہنا ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، پھر تم نہ کہنا ہمیں اللہ سے محبت ہے، پھر تم نہ کہنا ہمیں خدا سے پیار ہے۔ ارے اب تک تم کہہ رہے تھے ہمیں اللہ سے پیار ہے، اس لیے کہ بیچ میں واسطہ نبی کا نہیں تھا، جب تم نے نبی کا واسطہ بیچ میں شامل کر لیا، جب ذات مصطفیٰ کا تعلق آ گیا، اب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ارے نبی کے واسطے کے بغیر بندے کو بولنا پڑتا ہے، اور جب بندہ نبی کو واسطہ بنا لے پھر بندہ نہ بولے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے بندے تو نے میرے پیارے کی اتباع کی ہے، اب تو چپ رہے، اب میں کہتا ہوں کہ میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، پھر تو چپ رہے، اب میں کہوں گا یہ میرا محبوب ہے۔ یا اللہ تو نے پہلے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ پہلے اس نے میرے نبی کو واسطہ نہیں بنایا، اور جب اس نے میرے نبی کو واسطہ بنا لیا، جب بیچ میں آ گئی ذات مصطفیٰ تو فرمایا میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور مزہ بھی اسی میں، بولو مزہ بھی۔ اگر مرید کہے نا، مرید کہے کہ یہ میرا پیر ہے، مرید کہے یہ میرا، اس میں مزہ ہے، لیکن زیادہ مزہ اس میں ہے کہ پیر کہہ دے یہ میرا مرید ہے۔ پیر کیا کہہ دے یہ میرا مرید ہے۔ حضرات جی وقار ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔